شکست سامنے دیکھ کر اسرائیل کا جنگی پاگل پن انتہا پر، غزہ پر اندھا دھند بمباری، رفح میں بھی آگ برسا دی، فخورہ، جبالیہ، خان یونس سمیت کئی مقامات پر فضائی حملے، مزید 270 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 9790 ہو گئی، 4800 بچے بھی شامل۔ غزہ میں انٹرنیٹ سروسز ایک بار پھر معطل، پوری دنیا سے رابطہ منقطع۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش، غزہ کے لیے بھیجی جانے والی امداد کو ناکافی قرار دے دیا۔ اسرائیل کو منہ توڑ جواب، تل ابیب پر راکٹوں کی بارش، حماس کے حملوں سے اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم بھی چکرا کر رہ گیا، اسرائیلی میزائل گھوم کر واپس تل ابیب پر گرنے لگے۔ القسام بریگیڈ نے غزہ کو اسرائیلی فوج کا قبرستان بنا دیا، جھڑپوں میں مزید کئی فوجی ہلاک، اب تک 62 ٹینک اور درجنوں بختربند گاڑیاں تباہ۔ اسرائیل نے مشرق وسطی کو آگ میں جھونک دیا، لبنان پر بھی ڈرون حملہ، 3 بچے اور ایک خاتون شہید، صہیونی ریاست کو کارروائی کی قیمت چکانا ہی پڑے گی، حزب اللہ کی وارننگ۔ لبنانی وزیر خارجہ کا بھی رد عمل، اسرائیلی حملے کے خلاف اقوام متحدہ میں احتجاج ریکارڈ کرانے کا اعلان، حملے کی تصاویر اور معلومات جمع کرائی جائیں گی۔ عالمی دباؤ نظر انداز، جنگ بندی کی اپیلیں مسترد، قیدیوں کی واپسی تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی، نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، اسرائیلی عوام اپنی ہی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، شہریوں کا نیتن یاہو کے گھر کے باہر پھر احتجاج، وزیر اعظم کو جیل بھیجنے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ کا عراق کا غیر اعلانیہ دورہ، بغداد میں بلٹ پروف جیکٹ پہن کر پھرتے رہے، عراقی رہنماؤں سے ملاقات، اینٹنی بلنکن عراق کے بعد 2 روزہ دورے پر ترکیے پہنچ گئے، دورے سے قبل ترکیے کے شہر ادانا میں فلسطین کی حمایت میں احتجاج، امریکی ایئر بیس پر دھاوا بول دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات، حکومتی ملکیتی اداروں کے نقصانات کی رپورٹ طلب، پرانے اعداد و شمار کے بجائے نئی معلومات کا تقاضا، وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف سے اگلے ماہ تک کا وقت مانگ لیا۔ احتجاج اور توڑ پھوڑ کے مقدمات، انسداد دہشت گردی، عدالت نے شاہ محمود قریشی کی درخواست سے ضمانت چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ مقرر کر دی، دونوں کیسز کی سماعت 14 نومبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ ضمنی بلدیاتی الیکشن، کراچی میں تیر چل گیا، 9 میں سے 5 نشستوں پر جیالے امیدوار کامیاب، جماعت اسلامی نے 2 سیٹیں جیتیں، ایک پی ٹی آئی اور ایک آزاد امیدوار بھی فاتح ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے یو سی 13 سے میدان مار لیا، ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد یو سی 7 سے جیت گئے، حامیوں کا جشن۔ غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، مزید 6500 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے واپس چلے گئے، اب تک افغانستان جانے والوں کی مجموعی تعداد 1,88,738 ہو گئی۔ محفوظ انخلا، حکومت پاکستان کی اولین ترجیح، کراسنگ پوائنٹس پر رش۔ حکومتی اقدامات رائے گاہ، لاہور میں اسموک کا زور، آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی پہلا نمبر، سانس، گلے، پھیپھڑوں کی بیماریوں میں اضافہ، بچوں میں دمہ، نمونیا، چھاتی کے انفیکشن کے متعدد کیسز رپورٹ، اسموک کی وجہ سے اوسطاً 6 سالہ کم عمر ہونے لگی، ماہرین نے خبردار کر دیا، ماسک پہنے، ہاتھ، چہرہ اور آنکھیں بار بار دھونے کا مشورہ دیا۔ لاپتہ افراد کی عدم بازیابی، سندھ ہائی کورٹ، پولیس اور دیگر اداروں پر برہم، بتا دو ان کو کون لے کے گیا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب کو سچی بات کیوں نہیں بتاتے، جسٹس امجد سیتو کے ریمارکس، عدالت نے سربراہ صوبائی ٹاسک فورس اور جے آئی ٹی کو طلب کر لیا۔ کراچی میں لٹیرے بے خوف، پولیس بے بس، لائنز ایریا میں 4 ڈاکوؤں کی بھرے بازار میں لوٹ مار، 5 دکانوں کا صفایا کر گئے، 3 ملزمان نے چہرے چھپا رکھے تھے، ایک کی شناخت واضح ہے۔ جموں میں کشمیریوں کے قتل عام کے 76 برس مکمل، 6 نومبر سن 1947 کو ڈوگرا فوج اور آر ایس ایس کے جتھوں نے ظلم کی داستان رقم کی، 61% مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے قتل عام کیا گیا، جانیں قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے
یوم شہدائے جموں آج منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ کپ میں بدترین پرفارمنس، سری لنکا کے وزیر کھیل نے پورے کرکٹ بورڈ کو ہی فارغ کر دیا۔ تحقیقات کے لیے 7 رکنی پینل تشکیل۔ سری لنکا نے ورلڈ کپ کے 7 میچز میں سے صرف 2 میں ہی کامیابی حاصل کی۔ کرکٹ کی عالمی جنگ میں آج 2 کمزور ٹیموں کا مقابلہ، شری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں دلی میں ٹکرائیں گی۔ فضائی آلودگی کے باعث دونوں ٹیمیں میچ کی تیاری نہیں کر پائیں۔ چند کھلاڑیوں کی ماسک لگا کر پریکٹس۔ پوائنٹس ٹیبل پر شری لنکا کا 7واں اور بنگلہ دیش کا 9واں نمبر۔ نیوزی لینڈ کو ہرانے کے بعد شاہینوں کا کولکتہ میں پڑاؤ، قومی کرکٹ ٹیم آج آرام کرے گی۔ ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا آخری گروپ میچ ہفتے کو انگلینڈ سے کھیلے گا۔ گرین شرٹس کی سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں زندہ۔ آخری میچ میں انگلینڈ کو لازمی ہرانا ہوگا، دعا کرنا ہوگی۔ سری لنکا اور نیوزی لینڈ کا میچ بارش کی نظر ہو یا میچ سری لنکا جیت جائے۔ افغانستان بھی سیمی فائنل کی دوڑ کا حصہ۔ بھارت کی ورلڈ کپ میں مسلسل 8ویں کامیابی، جنوبی افریقہ کو ریکارڈ 243 رن سے ہرا دیا۔ جس پچ پر بھارت نے 326 رنز بنائے، پروٹیئرز اسی پچ پر صرف 83 رنز ہی بنا پائے۔ رویندرا جڈیجا کے 5 شکار۔ وراٹ کوہلی نے سالگرہ کو بنایا یادگار، ون ڈے کیریئر کی 49ویں سینچری کر کے سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ برابر کر دیا، میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ WTA فائنلز کے سیمی فائنل میں بڑا مقابلہ، عالمی نمبر 2 پولینڈ کی اگا شیانتک نے عالمی نمبر 1 آریانا سابالینکا کی چھٹی کر دی۔ میچ 6-3، 6-2 سے جیت لیا۔ فائنل میں اگا شیانتک کا مقابلہ امریکی کھلاڑی سے ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو ہرانے کے بعد شاہینوں کا کولکتہ میں پڑاؤ، قومی کرکٹ ٹیم آج آرام کرے گی۔ ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا آخری گروپ میچ ہفتے کو انگلینڈ سے کھیلے گا۔ گرین شرٹس کی سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں زندہ۔ آخری میچ میں انگلینڈ کو لازمی ہرانا ہوگا، دعا کرنا ہوگی۔ سری لنکا اور نیوزی لینڈ کا میچ بارش کی نظر ہو یا میچ سری لنکا جیت جائے۔ افغانستان بھی سیمی فائنل کی دوڑ کا حصہ۔ بھارت کی ورلڈ کپ میں مسلسل 8ویں کامیابی، جنوبی افریقہ کو ریکارڈ 243 رن سے ہرا دیا۔ جس پچ پر بھارت نے 326 رنز بنائے، پروٹیئرز اسی پچ پر صرف 83 رنز ہی بنا پائے۔ رویندرا جڈیجا کے 5 شکار۔ وراٹ کوہلی نے سالگرہ کو بنایا یادگار، ون ڈے کیریئر کی 49ویں سینچری کر کے سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ برابر کر دیا، میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ WTA فائنلز کے سیمی فائنل میں بڑا مقابلہ، عالمی نمبر 2 پولینڈ کی اگا شیانتک نے عالمی نمبر 1 آریانا سابالینکا کی چھٹی کر دی۔ میچ 6-3، 6-2 سے جیت لیا۔ فائنل میں اگا شیانتک کا مقابلہ امریکی کھلاڑی سے ہوگا۔ اور سربیا کے نوواک جوکووچ نے ریکارڈ 7ویں مرتبہ پیرس ماسٹرز ٹینس کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں جوکووچ نے بلغاریہ کے گریگر دیمتروف کو بآسانی اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ جوکووچ کے کیریئر کا یہ 40واں ATP ٹائٹل ہے۔